السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کو دکھاؤں گا، دیکھیے یہ علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب جو کہ مبلغ دعوت اسلامی ہے، ان کا دکھاؤں گا۔ اور یہ وہ بیان ہے کہ جب یہ سوشل میڈیا پر آیا تھا، جب حضرت نے کیا تھا، تو پورے پاکستان کے اندر گویا کہ ایک طریقے سے تہلکہ مچ گیا تھا، اور سب جتنے بھی نام نہاد پیر ہیں اور جتنے بھی آج کل کے یہ ڈسکو ڈانسر والے نعت خواہ ہیں اور جتنے آج کل کے یہ بیوقوف ناظم ہیں، ان کی تو دھجیاں اڑ گئی تھی اور ان کی رات کو نیند آنا بند ہو گئی تھی۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ دیکھیے علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب ایک ایسا نام ہے جو کہ بے باک عالم دین ہے، اور دل سے بات کہتے ہیں، دل سے جو آہ نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یقین سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت سے مجھے دلی محبت سے، مجھے نہیں بڑھ کے بڑے بڑے علماء علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ اور میری تو حضرت سے ایک مرتبہ جب بات ہوئی تھی تو حضرت نے بڑے ہی شفقت کے ساتھ میں گفتگو فرمائی تھی۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ پھر حضرت سے ایک مرتبہ بات کرنے کا ارادہ ہے، اگر بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ بات بھی اگر ہوتا ہے تو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑے ہی شفیق، بڑے ہی مہربان اور بہت ہی پیارے انسان ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ اہل سنت والجماعت پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ حضرت نے جھوٹے پیر اور مکار نعت خوانوں اور آج کل کے جو بیوقوف ٹائپ کے ناظم ہیں، ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں حضرت نے۔ اور صرف انہی کی نہیں بلکہ طارق جمیل جیسے نوٹنکی ڈرامے باز، گستاخ رسول، اور طارق مسعود جیسے گستاخ رسول، ان تمام کو پردہ فاش کر دیا، اور ان کی جو توتی پہلے کبھی بولتی تھی یوٹیوب پر، آج حضرت نے جو ہے ان کو زمین دوز کر دیا ہے اور سب کو بالکل جو ہے گھاٹ کا پانی پلا کر رکھ دیا، اور حضرت نے بتا دیا کہ ایک صحیح عالم دین کی زبان کیسی ہوتی ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، اس میں حضرت نے بہت ہی پیارا بیان کیا۔ یہ بیان اگر آپ نے نہیں دیکھا تو سمجھ لیں کہ آپ نے یوٹیوب پر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بہت ہی پیارا بیان، مجھے بڑا پسند آیا۔ میں نے سوچا کہ حضرت کا یہ بیان آپ کے گوش گزار کر دوں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ایسا اتنا بے باک انداز میں بولنے والا ہندوستان میں کوئی عالم دین مجھے تو نظر نہیں آتا جو اتنی بے باکی کے ساتھ میں جھوٹے و مکار پیروں کا جو ہے وہ ایکسپوز کرتا ہو ان کو۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ سے وہی لوگ ہیں جو فیک ہیں، جھوٹے مکار ہیں۔ اور بات رہی پیسہ جو آپ کروڑوں روپے ان کو دے رہے ہیں نا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے لٹاتے ہیں ان کے اوپر، میں آپ کو بتا دوں جو سچا پیر ہوگا وہ کبھی آپ سے پیسے نہیں لے گا، اس کی نظر ہمیشہ آپ کے دل پر ہوتی ہے، اور جو فیک پیر ہوتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ آپ کی جیب پر ہوتی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جو اگر آپ کی جیب پر نظر رکھے وہ آدمی جھوٹا مکار ہے، اور جو آپ کے دل پر نظر رکھے وہ سچا ہے۔ اس اسٹیج کے اوپر شریعت سے بغاوت سکھا رہا ہے، کبھی جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی دوزخ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر یوں بے دردی کے ساتھ نوٹ پھینک رہے ہیں، اور 2-3 لاکھ روپے ایک رات کے وہ اکٹھے کر کے تمہارے وسائل نچوڑ کے لے جا رہا ہے، اور تمہیں دے کیا رہا ہے؟ بدعملی کا سبق۔ ہرے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، یہ ہمارے اسٹیج پہ پڑا جاتا ہے، اور لوگ اس پہ جو ہے نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب اسی جنت کا تذکرہ جس جنت کے لیے حضور ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے تھے، اسی جنت کا تذکرہ جس کے لیے میرے حضور نے فرمایا رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ قرآن کے ورق ورق پہ جنت کی تحریر دلائی گئی، جنت کے نقشے بیان کیے گئے، جہنم سے ڈرایا گیا، لیکن یہ یہاں کھڑا ہو کر کے کتنی جرأت اور کتنی بہادری کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ ہرے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، مجھے دیکھ کے جہنم کو آئے پسینہ۔ ہمارے استاد تھے، فرمایا کرتے تھے آج تیرے منہ میں طوطی بولتا ہے، جو کہنا ہے کہہ لے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا پسینہ کس کو آتا ہے۔ شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے، اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے رب کی رضا مانگنا، اور جہنم سے پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے قہر و غضب سے پناہ چاہنا۔ اور یہاں منبر پہ کھڑے ہو کے مساجد کے اندر، محافل نعت کے اندر لاکھوں روپے اس کام کے لیے صرف کیے جا رہے تھے۔ یہ گمراہی پھیلانی تھی تو میڈیا تھوڑی پھیلا رہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تھوڑا گند پھیل رہے کہ مذہب کے نام پہ تم پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو بلا کے بے خوف کر رہے ہو جہنم سے، اور جنت کا تمسخر اڑا رہے ہو۔ تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ہمارے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہمارے وسائل ہمارے مسلک کو ہی توڑنے میں صرف ہو رہے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا کہ تم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو اور نعت خوانوں کو دیتے ہو، اور تمہارے ہی شہر کے اندر جو مدرسہ ہے اس کے بچے آج بھی ہاتھوں میں تھالیاں پکڑ کے روٹیاں مانگتے ہیں، تو تم سمجھتے ہو ہم جنت خرید رہے ہیں، قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا جائے گا۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم نے منہ میں پان ڈالا ہوا ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ایسے نچھاور کرتے ہو تو اس سے جنت مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم میں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں
फरमाया उन्हें झंझोड़ा गया, हत्ता कि वक्त का नबी भी पुकार उठा और अहले ईमान भी पुकार उठे, मालिक करीम मदद कब आएगी? तो फिर हमने कहा बस हमारी मदद आया चाह रही। लोगों के सर पे आरे रख के पांव तले तक चीर दिया गया, जिस्म को लोहे की टंकियों से छेदा गया, अजियतों में, मुशक्कतों में, मुश्किलों में मुब्तला किया गया, और हम एक रात में जन्नत खरीद के फारिग हो जाते हैं। तो इन लोगों को अपने स्टेजों से उतारना होगा। और अगर मेरी इन बातों को आप हजम कर रहे हैं तो मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, इन बेअमल पीरों से भी जान छुड़ा लो। हाथ जोड़ के इनको कहो हमें माफी दो, हमारे मसलक को बड़ा लूट लिया तुमने, तुम्हारी 6-6 नस्लें खा सकती हैं जितना तुमने लूटा है, अब हमारी जान छोड़ दो, हमें मदारस खड़े करने दो, हमारा मसलक लुट रहा है, हमारे घर को आग लगी हुई, अब हमारी जान छोड़ दो और हमें अपने मदारस दीनिया खड़े कर देने दो, हमें स्कूल सिस्टम खड़े कर देने दो, हमें तरबीती कोर्सेस के लिए ज़हन साजी कौम की कर देने दो। तो आप मेहरबानी फरमाओ हमारी जान छोड़ दो। अगर आपने पीर बनाना है तो किसी आलिम दीन को बनाए, उसको जो आप नजराना देंगे उसकी वो किताब खरीदेगा और रसूलुल्लाह के दीन के मसले बताएगा। और जिनको आप नजराने दे रहे हो वो उससे कुत्ते खरीदते हैं और कुत्ते लड़ाते हैं। सरमाया भी हमारा, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें चढ़ती हैं और लोग हमें फोन करते हैं जनाब इसकी तरदीद कीजिएगा, इसकी तरदीद कीजिएगा। मैंने कहा सवेर से शाम तक हम तरदीद ही तो करते फिरते हैं, कुछ तुम भी तो करो ना। क्यों इन लोगों से बगावत क्यों नहीं करते? निगहबां बन के जो अहले चमन की आबरू लूटे, चमन वालों अकीदत छोड़ दो ऐसे निगहबां की। ये निगहबां नहीं है, ये रहज़न है, ये डाकू हैं। इन लोगों से जान छुड़ाओ, इन उलमा के कदम चूमो जो मस्जिद तदरीस पे बैठते हैं तो शाम तक रसूलुल्लाह की हदीसें सुनाते हैं। और जब हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इनकी कदरदानी की थी तो दीन सरबुलंद था। वो मंजर हम नहीं भूल सकते कि हजरत मीर अब्दुल हकीम सियालकोटी अलैहि रहमा जब मुताला करने बैठते हैं तो बादशाह वक्त की जानिब से एक वहां खादिम मुकर्रर है जो कच्चे बर्तन के अंदर बादाम रोगन डाल करके आपके कदमों में रखता है, और ताकि आपके कदम उस बादाम रोगन के अंदर भीगे रहें और आपके दिमाग को तरावत पहुंचती रहे। और चंद दिन के बाद उस बादाम रोगन को बदल दिया जाता है। तो वो जो बादाम रोगन है, क्या उसको नाली में बहा दिया जाता है? बादशाह का हुक्म है इसको पैक करके मेरे घर भेजे। और जब वो अपने बेटों को खाने पर बैठाता है तो वो बादाम रोगन आगे रखता है, इसको खाओ, इसने एक आलिम के कदम चूमे हुए। जब ये थी अहले इल्म की कदरदानी तो फिर हम पांखपन पे थे, हम उरूज पे थे, फिर फतावा आलमगीरी लिखी गई। और आज हमने, मुझे माफ कीजिए, वो आज एक साहब कह रहे थे कि लोग बागी मुरीद होते हैं, मैं बागी पीर हूं। तो आज इन लोगों की जान छोड़िए और इनसे जान छुड़ाइए, उलमा की सोहबत में बैठिए, और फिर बिलखुसूस ये जो मुदर्रिसीन हैं इनकी कफालत अपने ज़िम्मे लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ा दिया हुआ है। हजरत आप अपनी फिक्र नहीं करनी, ये ज़ुम्मा हमारा हुआ, आप रसूलुल्लाह के दीन का काम करें। और अहले सरवत को मैं बताना चाहता हूं, जो शख्स हुजूर के दीन के खादिमों की खिदमत करे उसका आखिरत में तो सिला है ही है, दुनिया में भी जरूर उसे मिलता है। अल्लाह उसको फरावानी अता फरमाता है। इसलिए ये लोग गनीमत हैं, इन लोगों के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए।